بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألبانی رحمہ اللہ. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی، خاتم الانبیاء، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر، نبی بن کر تشریف لائے. معزز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں جو بات میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے بچیں. جھوٹ ایک عظیم گناہ ہے. جھوٹ بلکہ تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے. اس لیے شریعت کے اندر جھوٹ بولنے سے بار بار منع کیا گیا ہے، اور اس پر سخت وعید بھی آئی ہے حدیثوں کے اندر کہ جھوٹ بولنے والے کا انجام آخرت میں کیا ہوگا، اور جھوٹ بولنے والا خائب اور خاسر ہوگا. میرے معزز ساتھیوں، جھوٹ کا معاملہ کسی کے بھی ساتھ، اللہ کے ساتھ جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جن کے ساتھ کاروبار ہو ان کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ بچوں کو بھی بہلانے کے لیے بھی ان سے جھوٹ بول کر کے بلانا یہ جائز نہیں ہے. حدیث آج کی یہ ہے، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ دعتنی امی یومن، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا، میری والدہ نے مجھے بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ہی میں، ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی میں میری ماں نے، میری والدہ نے مجھے پکار کر کے بلایا. اور کیسے پکارا؟ انہوں نے کہا کہ ہا تعال اعطیک، کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ اور میں تمہیں کچھ دوں گی. کچھ دینے کے لیے انہوں نے کہا اور بلایا مجھے. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میری ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما اردت ان تعطی، تم اپنے بچے کو اس طرح بلا رہے ہو کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی، کیا تم دینے کا ارادہ رکھتے ہو یا تم کیا دو گی اسے؟ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا: اعطیہ تمرہ، میں اسے کھجور دوں گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تب تو کوئی بات نہیں، اگر سچ میں دو گی تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے فرمایا، کہا کہ اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، سنو، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی، صرف یوں ہی بلاتی، بہلانے پھسلانے کے لیے اسے پکارتی، تو تمہارے اوپر جھوٹ لکھا جاتا. اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یعنی یہ بھی جھوٹ ہوتا، چاہے بہلانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اور جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 4991 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ جب ماں کے لیے بچے کو اپنی کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بول کر پکارنا صحیح نہیں ہے، تو بھلا کسی بڑے کے ساتھ جھوٹی بات کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ گویا از راہ ہنسی ہی کیوں نہ ہو. ہنسی کے طور پر، کچھ لوگ کہتے ہیں ہنسی کے طور پر میں نے جھوٹ بولا، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے اور گناہ کا باعث ہے، اور یہ حرام ہے. چاہے ہنسی مذاق میں ہو، چاہے بچے کو بہلانے کے لیے ہو،
اور چہ جائے کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، بہر صورت جھوٹ بولنا حرام ہے، بہر صورت جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر فرمایا، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو کہا کہ اگر تم اسے بلاتی یوں ہی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو یہاں تک کہ احتیاط برتنا چاہیے کہ جھوٹ کسی بھی معاملے میں نہ ہو، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے بہلانے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق میں کیوں نہ ہو، جھوٹ سے ہمیشہ، اس لیے کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے بولتے انسان کو ہر ایک کے ساتھ جھوٹ سچی طور پر بھی بولنے کی عادت پڑ سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے اتنا وسیع کیا ہے، بعض سلف نے، بعض صالحین اور سلف صالحین نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ گویا کوئی اپنے جھولی کو یوں ہی ہلائے اور جانور کو بلائے، اس کو یہ تصور کرائے کہ اس میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ ہے، اور جانور لپکا ہوا چلا اور اس کی جھولی میں کچھ نہ ہو، چاہے گھاس کا لالچ اور اس کے کھانے کا چارہ دے کر کے جو ہے اس کو بلائے اور پھر اسے نہ دے، تو کہا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی اس پر جھوٹ لکھا جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں کے تک کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ذرا غور کریں آج ہم اپنے سماج میں کہ جھوٹ سے ہم کتنا بچتے ہیں، جو ایک عظیم گناہ ہے، اور اتنا احتیاط اس کے معاملے میں شریعت نے برتنے کا حکم دیا ہے کہ اگر ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو بھی جھوٹ بول کر کے پکار نہیں سکتی ہے، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کو حرام کہہ دیا گیا ہے، جب یہاں تک کہ سلف صالحین نے یہ بھی کہہ دیا کہ جانوروں تک کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، میرے ماؤں اور بہنوں کی جھوٹ سے ہم کتنا بچتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ الکذب اساس الفجور، کہ تمام برائیوں اور گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے انسان جری ہوتا ہے گناہ کرنے پر، جھوٹ ہی سے انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہے، اور ہر گناہ کو وہ چھوٹا سمجھ لیتا ہے جس کی بنیاد جھوٹ سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم اور ذمیم برائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور جھوٹ بولنے سے چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، اور سچ بولنے کی اور سچوں کے ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر میدان میں سچ بول کر کے انسان کو وقتی طور کے لیے کچھ تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً وہ آخرت میں سرخرو ہوگا۔ لیکن جو جھوٹ بول کر کے یہاں دنیا میں تو سرخرو چند منٹوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دنیا جہاں تباہ ہوگی آگے چل کر کے، وہیں آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ہر معاملے میں ہم جھوٹ سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔